بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں جی ڈاکٹر محمد ابراہیم مغل، چیئرمین ایگری فورم پاکستان رجسٹرڈ باڈی ہے اور سرپرست اعلیٰ ورلڈ کالمسٹ کلب۔ میری یہ جو گزارش ہوگی یہ خصوصاً میاں نواز شریف صاحب کے لیے، میاں شہباز شریف صاحب کے لیے اور چیف آف دا آرمی سٹاف کے لیے اور صدر پاکستان کے لیے ہوگی۔ میں چند حقائق آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ سنگاپور، محترم سنگاپور 62-65 لاکھ افراد کا ملک ہے، لاہور کی آدھی آبادی سے بھی کم کا، اور اس کی سالانہ برآمدات ایکسپورٹس کو 900 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی ہیں۔ کیسے ہوا؟ سنگاپور میں پانی کی کمی ہے پینے والے کی، وہ واٹر کو فلٹر کرتے ہیں، پیتے ہیں، 2 مرتبہ پینے کے بعد یا استعمال کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی سمیل آ جاتی تھی۔ وزیر اعظم سنگاپور نے کیا کیا کہ ٹی وی پہ آئے، ٹیبل پر گلاس رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا، خود پیا اور اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم، یہ جو میں پانی آپ کے سامنے پیا ہے یہ 4تھی مرتبہ فلٹر کیا گیا ہے اور میں پی رہا ہوں۔ کس لیے پی رہا ہوں؟ آپ 65 لاکھ افراد کے لیے، سنگاپور کے لیے اور سنگاپور کی شان و شوکت کے لیے۔ ہمارے لیڈروں میں یہ جذبہ آج نظر نہیں آتا۔ 75 سالوں میں دیانتداری کے ساتھ دیکھا جائے تو کچھ کام آرمی نے کیے، خصوصاً ڈیم بنائے، ان کا آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 40-50 کروڑ یونٹ بجلی کے ابھی بھی آپ کو 1 روپے میں مل رہے ہیں، تربیلا سے ملے یا منگلہ سے ملے یا کہیں سے بھی ملے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے کچھ ایسے کام کیے کہ جن کی ابھی تک ایکسٹینشن ہو رہی ہے، جیسے یہ موٹر ویز ہیں یا ایئرپورٹس کو رینوویٹ کیا۔ لیکن اس سٹیج پہ یہ جو خبط آ گیا ہے کچھ افراد کے ذہن میں کہ جی فوراً الیکشن ہوں۔ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، میں رکن جماعت ہوں، میرے نزدیک پاکستان میں سب سے اچھی جماعت جماعت اسلامی ہے۔ سراج الحق صاحب سب سے اچھے لیڈر ہیں، لیکن جب تک موقع نہیں ملتا، جو موجود ہیں ان سے کام لینے کے لیے میاں شہباز شریف لیسر ایول کے طور پر قوم کو انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ خدا کی قسم مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں، کیونکہ اس عمر میں مجھے کیا لالچ ہوگا؟ کروڑوں روپے کی آفرز آئیں، میں ثبوت دے سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ نے طاقت دی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ہی ہے نیکی کروا لے اور تو ہی ہے برائی سے روک لے، تو اس کو انکار کیا۔ لہذا آج میں اپنی قوم کے مفاد میں یہ بات کر رہا ہوں، لوگوں تم تو 25 کروڑ ہو، ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں نئے لوگوں کو لے ہیں، نئے ایم پی آ جائیں گے، نئے ایم این اے آ جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ بابو ان کے ساتھ مل کر ان کو چوری کے رستے دکھائیں گے، ان کو کہیں گے سر آپ 2 بندے اپنے نئے بھرتی کر لیں، ایم این اے یا ایم پی اے 2 بندے اپنے بھرتی کرائے گا، اور ساتھ بابو یا سیکٹری، ڈپٹی کمشنر یا کمشنر، یہی ڈپٹی کمشنر جو عمران خان کے دور میں 3 کروڑ روپیہ دے کے انہوں نے ضلع لیے بقول چودھری غلام حسین صاحب، یہ لوگ ایم پی ایم این اے کے 2 بندے بھرتی کریں گے اور اپنے 10 بندے ساتھ بھرتی کر لیں گے۔ ان کی گاڑیاں دیکھیں، سارے پنجاب میں فارچیونر دے دیے گئے۔ توبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تباہی کی بات ہے۔ سوچ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے یا ڈار صاحب سے ان کی مذمت آئے گی، چیئرمین سینٹ اتنا تعیش لینا چاہتے ہیں، ان کی مذمت آئے گی، لیکن معذرت کے ساتھ نہ جو شہباز شریف صاحب نے اس کی مذمت کی ہے کہ بھائی جاتے تو تم ہو پیاز کا ریٹ چیک کرنے اور ساتھ 6 گارڈ لے کے جاتے ہو، وسعت تمہاری اتنی ہے کہ حسن منٹو لکھتے ہیں کہ میں ایک نائکا کے کمرے میں گیا تو اس کے 2 اے سی چل رہے تھے، ونڈو، اس نے رضائی لی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ ونڈو ایک بند کر دے، تو اس نے کہا کون سے، ہم نے پیسے دینے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے گجرانوالہ اے سی سے کام پڑ گیا، اسسٹنٹ کمشنر سے، اس کے کمرے میں بھی اس نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا اور 2 اے سی ونڈو چل رہے تھے۔ میں نے کہا حضور کوٹ پینٹ پہننے کی نسبت ایک بند کر دو،
تو انہوں نے کہا ہم نے کون سے اپنی جیب سے پیسے دینے ہیں۔ اس سطح کے یا اس سوچ کے لوگ جن کو اس طرح کا مقام دے دیا جاتا ہے، تھوڑے میں زیادہ ڈالنے والی بات، لوگوں میری بات سن لو، نئے ایم این اے آئیں گے، ایم پی آئیں گے، وزیر آئیں گے، وہ پھر نئے سرے سے اپنی کمیشنیں، بابوؤں کے ساتھ مل کر گاڑیاں، عیاشیاں، باہر کے دورے، یہاں کے سیمینار، کون سی عیاشی ہوگی جو وہ نہیں کریں گے؟ بابو ان کے ساتھ ہوگا اور کئی لوگ انہیں روک نہیں سکیں گے۔ آرمی چیف صاحب خدا را آپ انٹروین کریں، میاں نواز شریف صاحب آپ سرپرست اعلیٰ سارے پاکستان کے بن جائیں، مریم صاحبہ کو آپ چاہتے ہیں تو کوئی اہم ذمہ داری دے لیں، لیکن شہباز شریف کو 3 سال اور 2 سال کام کرنے دیں۔ کس لیے کہتا ہوں؟ مجھے کو معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے کو گاڑیاں نہیں چاہیے، لعنت بھیجتا ہوں ایسی سہولتوں پر۔ اپنی زندگی بھر 16 قسم کی نوکریاں ملی، لیکن اللہ نے بچایا کہ گورنمنٹ کی نوکری ایک دن بھی نہیں کی میں نے، ساری پرائیویٹ نوکری کی، الحمدللہ۔ بچ گیا لعنت سے، بچ گیا لعنتی کردار سے، بچ گیا جھوٹی لاگ بک بھرنے سے، بچ گیا ڈرائیور کو کہنے سے کہ اتنے ریپیئر کے پیسے ڈال دو، اتنے پیٹرول کے پیسے ڈال دو، گھر کی اتنی مینٹیننس ڈال دو، ان تمام لعنتوں سے بچ گیا۔ حضور اب موقع آیا ہے کہ میں ان کو سمجھا دیتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اگر موقع دیں، محسن نقوی صاحب کو، بھائی میں اگر آدھا کلو روئی جو میرے ملک میں 1.5 کروڑ گانٹھ پیدا ہوتی تھی اب 90 لاکھ پہ آ گئی ہے، بدقسمتی سے یا بابوؤں کی ناقص پالیسیوں سے، جن کو یہ نہیں پتا، میں کہا کرتا ہوں کہ گندم کا درخت ہوتا ہے یا پودا ہوتا ہے، ان کو آپ جب لگا دیتے ہیں سیکٹری تو وہ عقل کل بن جاتا ہے۔ میری تو گزارش پہلے تو یہ ہوگی کہ ایگریکلچر کو، فینانس کو، ہیلتھ کو، لا کو، پروونشل گورنمنٹس مل کے، مرکزی گورنمنٹس مل کے ان کو اتھارٹیز بنا دیں، لیکن اس طرح کی اتھارٹی نہ بنائیں جس طرح کی ایل ڈی اے ہے۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہو رہی ہے، غالباً 99% لوگ کرپٹ ہیں، وہ ایل ڈی اے میں ہیں، لاکھوں کروڑوں اور اربوں میں رشوت لے رہے ہیں۔ رنداوا صاحب ان کے ہیڈ ہیں، بے بس ہیں، اور کسی دیانتدار بندے کی کمی اتنی ہے کہ رنداوا صاحب کو ہی کہا ہوا ہے کمشنر لاہور بھی آپ ہیں اور ڈی جی ایل ڈی اے بھی آپ ہیں۔ بھائی 2 بندے، آپ کے پاس اتنے بندے کم ہو گئے کہ ذمہ داریاں نہیں دے سکتے۔ اور محسن نقوی صاحب آپ کی ناک کے نیچے کرپشن کا بہت بڑا گڑھ بنا ہوا ہے ایل ڈی اے۔ کبھی مجھے ٹائم دے، میں آپ کو بتاؤں گا ذاتی تجربے کی بنیاد پر۔ لاکھ تو اب بات ہی، کسی نے اپنی اصل فائل دیکھنی ہو، ₹1,00,000 تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ تبھی تو غریب مر رہا ہے، روٹی نہیں کھاتا، فائل اپنی سیف کرنے کے چکر میں ہے۔ باقی ملک کی حالت بدلے گی۔ ہماری 28-30 ارب ڈالر کی برآمدات ہیں، 25 کروڑ عوام۔ سنگاپور کی 900 ارب سے زیادہ برآمدات ہیں، 900 ارب ڈالر سے۔ بھائی ہماری کتے تو نہیں کھا گئے، لیکن کتوں کی طرح کے لوگ کھا رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ بھارت آئے دن ہمیں تانے مار رہا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پیڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہم اب رکے ہوئے ہیں۔ روکا کس نے ہے؟ نااہل بابوؤں نے اور کرپٹ سیاستدانوں نے۔ فوج کو اہم ذمہ داری دے، 3 سال کے لیے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، میں ان کو بغیر کسی وجہ کے اسسٹ کروں گا۔ ہماری ایکسپورٹس 30 ارب ڈالر سے 3 سال میں 50 سے 60 ارب ڈالر تک چلی جائیں گی۔ 30 ارب ڈالر میرے باہر رہنے والے بھائی بھیج رہے ہیں، یہ 80 سے 90 ارب ڈالر ہو گئے۔ 10 ارب ڈالر کی ہمیں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ روئی جو میں بیچتا ہوں آدھا کلو، تو مجھے ملتے ہیں لیٹ سے کہ $1 ملتا ہے۔ اس آدھا کلو روئی کی میں 2 شرٹیں بناؤں اور یورپ اور امریکہ کے مقابلے کی بناؤں تو مجھے اس میں سے کم از کم $25 ملیں گے۔ کہاں $1 اور کہاں $25۔ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں کھول رہے آنکھیں؟ شہباز شریف آنکھیں کھلوا سکتا ہے، موقع دیں اسے۔ خدا را یہ جلدی نہ کریں،
کہ جی ہمیں بہت جلدی الیکشن کی، یہ بربادی لے کے آئے گا۔ دوسری بات سن لیں، یہاں سے ایکسپورٹس، اگر 30 لاکھ بندہ ہمارا دبئی میں کام کر رہا ہے، وہاں 50 لاکھ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ بھارتی کم ہو جائیں، ہم زیادہ ہو جائیں، مسلمان ملک ہے، کوئی تدبیر تو کرے۔ آج نرسز کی، آئی ٹی ایکسپرٹس کی، ڈیفرنٹ ایکسپرٹس کی، ہماری 10 لاکھ بیویاں باہر کے ملک میں جا کے کام کر سکتی ہیں۔ مریم صاحبہ اس کی ذمہ داری لیں، حمزہ شہباز صاحب مردوں کو باہر بھیجنے کی ذمہ داری لیں، اسحاق ڈار صاحب کا علی جو بیٹا ہے وہ باہر بندوں کو بھیجنے کی ذمہ داری لے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ بھارت کی 150 ارب ڈالر اور میری 4 5 6 ارب ڈالر صرف مرنے کا مقام ہے، جا سکتی ہے 50 ارب ڈالر پر، تدبیر کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل سے کوشش کرنے کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ لوگوں ڈر جاؤ اس وقت سے، یہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار پھر بھی لیسر ایول ہیں۔ آئندہ آنے والے اتنے بڑے چور آئیں گے کہ خدا نخواستہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا کا واسطہ میری بات مان لو، اس الیکشن کو 2-3 سال نہ آنے دو، نئے چہرے آئیں گے، لوٹ مار پھر شروع ہو جائے گی۔ آپ کو پاکستان میں آئی ٹی سٹی بنانا چاہیے، آئی ٹی یونیورسٹی بنانی چاہیے، آئی ٹی کے ایکسپورٹ 100 یا 50 ارب ڈالر تک لے جانی چاہیے، روئی کے پروڈکٹ کی ایکسپورٹس یا ویسے ایکسپورٹس ملا کر 40 سے 50 ارب ڈالر، چاول، روئی وغیرہ، چمڑے کی اور یہ سرجری کے جو آلات ہیں ان کی جانی چاہیے ایکسپورٹس۔ ساری چیزیں کلیئر ہیں، ٹارگٹ کلیئر ہیں، طریقہ کلیئر ہے، معاملہ کلیئر ہے، کرنے والا نہیں کوئی نظر آ رہا اسلام آباد میں یا لاہور میں جو یہ کرے۔ غربت میرے غریب کے کھاتے میں کیوں لکھ دی گئی ہے؟ میرا اللہ تو رازق ہے۔ غربت اس لیے لکھ دی گئی ہے کہ نادان حکمران کوئی توجہ نہیں دے رہے، قرضے پہ بہت توجہ ہے، اور لعنت ہے اس پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کوٹ کر رہا ہوں، سنا ہے میں نے کہیں سے، کہ رات کو قرضہ لے کے کھانے کی نسبت بھوکا سو جانا 100 گنا بہتر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کی قرضے کے لیے کیسے جانیں نکل رہی ہیں کہ بینکرپٹ نہ ہو جائیں، ڈیفالٹ نہ کر جائیں۔ ڈیفالٹ تو کرو گے، اغیار کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، اپنی چیزوں کو آگ لگاؤ گے، ڈیفالٹ تو کرو گے۔ بھائی ایسے کئی حل بتائے جا سکتے ہیں، ایگریکلچر پروڈکشن بڑھائی جا سکتی ہے، ایگریکلچر میں ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ نے اسلام آباد میں جس کو فوڈ یا ایگریکلچر دی ہوئی ہے اس بیچارے کا اچھا آدمی ہوگا، لیکن اتنی فہم و فراست نہیں ہے۔ آپ کو 2-3 ایڈوائزر سیپریٹ رکھنے چاہیے، ایکسپورٹ کے لیے علیحدہ، ویلیو ایڈیشن کے لیے علیحدہ، پروڈکشن کے لیے علیحدہ، اور وہ تینوں جوائنٹ کام کریں۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہیومن ریسورس ہمارا اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، اسے ایکسپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ویلیو ایڈیشن، پروڈکشن بڑھانا، ہیومن ریسورس، آئی ٹی ایکسپورٹس۔ اور 5ویں چیز کیا ہو سکتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا لیول امپروو کر کے چائنیز زبان میں سکول کھول دیں، جاپنیز زبان میں سکول کھول دیں، انگلش زبان میں سکول کھول دیں، سوئٹزرلینڈ کی زبان میں سکول کھول دیں، اٹلی کی زبان میں سکول کھول دیں۔ وہاں کمپنی ایسی ہیں کہ وہ لوگ بچے نہیں پیدا کر رہے، آپ کے بچے ان سکولوں سے زبانیں سیکھ کے وہاں جائیں گے۔ کوئی آپ 25 30 40 50 لاکھ ایکسپرٹ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ہوں گے، جو آپ کے بندے ان فیکٹریوں میں کام کر کے وہاں سے ین، وہاں سے ڈالر، وہاں سے پاؤنڈ، وہاں سے اسٹرلنگ، آپ کو لیرا، آپ کو مطلب یہ کہ ریال، آپ کو درہم، سب چیزیں بیچ رہے ہوں گے۔ کام کرنے کی چیزیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب، آپ بھی ذرا حکمت اور دانائی سے جا کے منائیں چیف آف پاکستان، صدر پاکستان کو، چیف جسٹس صاحب کو بھی گزارش کریں کہ جی آپ نے بہت انجوائے کر لیا اس ملک میں، اب اس ملک کو سدھرنے دیں۔ آپ جس کے ہاتھوں میں آپ ناچ رہے ہیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف سے بھی سیشن کریں، خدا را اس ملک پہ کچھ رحم کھائیں۔ یہ ملک بہت قیمتی ہے، بڑی محنت سے لیا گیا ہوا ہے۔ ہمیں اگر اس عمر میں آ کر جو کچھ کو سمجھ آئی ہے ہم نے کنوے کر دیا۔ میری نوجوان نسل نہ بنے جذباتی، اور خدا را اس ٹینیور کو 3 سال اور چلنے دو۔ 3 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں امپلائمنٹ بھی ہوگی، ڈالر پیسے بھی ہوں گے، قرض میں بھی کمی آ جائے گی، سی پیک بھی مکمل ہو گیا ہوگا، وارے نیارے ہوں گے، سی پیک کی راہداری آنی شروع ہو گئی ہوگی، اور معاملات انشاءاللہ درستگی کی طرف جائیں گے۔ معاش بھی بہتر ہوگی، معاشرہ بھی بہتر ہوگا، ریاست بھی بہتر ہوگی، امہ بھی بہتر ہوگی،
پاکستانی بھی بہتر ہوگا. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی چیز کا آپ کو برا گزرا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ پیغام جہاں جہاں تک پہنچائے اسے آگے پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.